یہ کچھ سوالات جو ہیں ایک موضوع سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں جرمنی سے یہ کسی دوست نے بھجوائے ہیں۔ سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ ختنہ کروانا فرض ہے یا سنت، اور دوسرا حصہ اس کا سوال کا انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر کسی بچے کا ختنہ نہ کیا جائے تو کیا وہ مسلمان رہے گا یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی آیت اس طرح اس کے متعلق واضح نہیں ملتی، حدیث میں ذکر ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ صرف عرب کا رواج ہو، اس وجہ سے یہ چل رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی بات جو قرآن کریم نے بیان کی، اسی سے میں بات شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ سورۃ الحشر کی آیت ہے کہ جو یہ رسول تمہیں کرنے کا حکم دے اس کو کرو، یعنی جو تمہیں حکم دے اس پہ عمل کرو، اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ تو بڑی بنیادی شرط ہر مسلمان کے لیے یہ ہے کہ جن باتوں کے کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، تو ان کو جس جس درجے میں انسان کرے گا اس درجے کے مطابق اس کا ثواب ملے گا۔ اب جہاں تک ختنے کی بات ہے تو یہ سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الختان سنت للرجال۔ مسند احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ختنہ جو ہے وہ مردوں کے لیے سنت ہے، اور عرب میں یہ رواج تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کہ بچوں کا ختنہ ہوتا تھا، اور یہ دراصل کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور ان سے یہ ختنہ کی رسم شروع ہوئی، اور اسی لیے جو ان کے پیروکار ہیں وہ سارے ختنہ کرواتے ہیں۔ اور چونکہ عرب میں یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت ابراہیمی کو پھر جاری فرمایا، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ سنت للرجال، اور پھر حضور نے اس کو جاری فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس کو فطرت کا حصہ قرار دیا۔ حضور نے بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 5 باتیں ایسی ہیں جو فطرت کا حصہ ہے۔ اس میں حضور نے فرمایا ختنہ کروانا ایک ہے، زیر ناف بال کاٹنا، مونچھیں کتروانا، ناخن کاٹنا، اور بغلوں کے بال صاف کرنا۔ یہ 5 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کا حصہ قرار دی ہیں کہ جو پاک صاف رہنے والے وہ لوگ ہیں وہ ان پر عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا نہیں بلکہ عملاً بھی اس سنت پہ عمل اس طرح کر کے دکھایا کہ حضور کے ہاں جو حضور کے نواسے ہوئے، حضرت فاطمہ علیہ السلام کے جو بچے تھے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے حضور نے ختنے کیے اور اس طرح اس سنت کو جاری فرمایا۔ تو صرف حضور نے یہ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ اپنے بچوں کے ختنے کر کے بتایا کہ حضور کا اس پہ عمل بھی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ بات ثابت، حضور نے بھی اس کو وضاحت فرمائی ہے، اور اس سے بڑی خوبصورت یہ بات بھی پتہ چل جاتی ہے کہ اگر بڑی عمر کا کوئی شخص ختنہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے پھر ایک اور فرض چیز آ جاتی ہے۔ حضور ایک شخص، یہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے جو سیرت المہدی میں بیان ہوئی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص 75 سنگھ ریاست جموں کے تھے، وہ قادیان آ کر مسلمان ہو گئے۔ نام ان کا شیخ عبدالعزیز رکھا گیا۔ ان کو لوگ اکثر کہتے تھے کہ ختنہ کروا لو۔ وہ بیچارے چونکہ بڑی عمر کے ہو گئے تھے اس لیے ہچکچاتے تھے اور تکلیف سے بھی ڈرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ذکر کیا گیا کہ آیا ختنہ ضروری ہے؟ تو حضور نے اتنا خوبصورت جواب دیا۔ حضور نے فرمایا بڑی عمر کے آدمی کے لیے ستر عورت فرض ہے، یعنی ننگ کا ڈھانکنا جو ہے وہ فرض ہے، مگر ختنہ صرف سنت ہے، اس لیے ان کے لیے ضروری نہیں کہ ختنہ کروائیں۔ یعنی بڑی عمر کے ہو گئے تو وہ اس میں بھی بتایا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جو دراصل
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے جاری فرمائی، اور بچے اور اس میں اس لحاظ سے ہر مسلمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ہر پیدا ہونے والے مسلمان کے لیے یہ حضور نے جاری فرمایا اور اس کی تاکید فرمائی کہ اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ اور اس کو فطرت کا حصہ قرار دیا۔ تو ایسے بچے جو ہیں ان کے لیے اس کو، جو مسلمان بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جس کی تاکید کی گئی۔ جی ٹھیک ہے حضرت، جزاک اللہ۔ محترم خان صاحب کی بات کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا، جیسے انہوں نے کہا کہ 5 جس حدیث کا ذکر کیا انہوں نے کہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ جس کے متعلق آپ نے فرمایا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اب جب ہم اسلام کی بنیادی تعلیم کو دیکھیں تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے۔ کہا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور ایک قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ تو سب سے پہلا توابین یعنی کہ باطنی پاکیزگی، تو اللہ تعالیٰ باطنی پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور دوسری یہ شرط بتا دی کہ متطہرین جو ظاہری پاکیزگی بھی اختیار کرتے ہیں۔ اب جو 5 باتیں ذکر کیا جن کا خان صاحب نے، اس میں پہلی ہے زیر ناف بال کٹوانا۔ اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا انسان کی ظاہری صفائی کے ساتھ تعلق ہے، ظاہری جسمانی صفائی کے ساتھ تعلق ہے۔ اب مونچھیں چھوٹی کروانا اس کا بھی اس لیے حکم ہے کہ جب آپ پانی پئیں گے تو مونچھوں کے ساتھ جو جراثیم لگ جاتے ہیں وہ پانی کے ساتھ آپ کی گلاس میں شریک ہو کے، تو آپ کو گویا کہ ایک ایسا پانی پی رہے ہیں آپ جو جراثیم والا ہے، تو اس سے بچانے کے لیے یہ کہا۔ پھر ناخن کاٹنا، ناخن اس لیے کہا گیا کہ اگر بڑے کے ناخن ہو جائیں گے تو ان میں جو میل کچیل اندر رہ جاتی ہے وہ نہ رہے اور صفائی کا خیال رہے۔ اسی طرح جو بغلوں کے بالوں کی صفائی کرنے کا ارشاد فرمایا وہ بھی یہی تھا کہ تاکہ کسی قسم کا تعفن پیدا نہ ہو، اور جو بعض لوگوں کو بغل گند کی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ جو بیماری ہے وہ بھی دور ہو جائے، وہ بھی اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو یہ ارشاد تھا الختان والا کہ ختنہ ہونا چاہیے، اس میں بھی بنیادی طور پہ یہی حکم ہے کہ انسان کی جسمانی صفائی کا خاص طور پہ جو خیال رکھا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں اس میں بنیادی طور پہ یہ حکم موجود ہے صفائی کا، تو اس کی بنیاد قرآن میں موجود ہے۔ بالکل درست بات، جس طرح ناخن بڑے ہوں تو ان میں گند پھنستا ہے، بغلوں کے بال یا زیر ناف بال بڑے ہوں تو ان میں گند پھنستا ہے، اسی طرح ختنہ بھی جو دراصل وہ حصہ کاٹا جاتا ہے جو زائد ہے۔ جب بچہ پیشاب وغیرہ کرتا ہے تو اس میں پانی وہ قطرہ رکتے ہیں اور اس سے بعض اوقات کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے وہ بھی صفائی کا ہی، جس طرح محترم منصور صاحب نے کہا، وہ دراصل بنیادی حکم دراصل صفائی ہے۔ اس لیے یہ 5 باتیں دراصل صفائی سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے ان کا کرنا ضروری بن جاتا ہے۔